Assalamu alaikum listeners. Novel name Gunagar. Writer Zinia Sharjeel. Episode 6. 6 साल पहले आज यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में फाइनल ईयर के पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स की अलविदाई पार्टी मुनक्किद की गई थी। निहाल नहीं पहुंचा अभी तक। नौफल ने अपने रेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए नुमैर से पूछा। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी सुबह से। बोल रहा था बेहतर फील करेगा तो आ जाएगा। उसको छोड़, वो देख अलिशबा। नुमैर ने नौफल की तवज्जो अलिशबा की तरफ मनमिल की जो कि अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसे छोड़, बहन जैसी लगने लगी है वो मुझे। वहां फरहीन देख। नौफल ने नुमैर की तवज्जो ऑडिटोरियम हॉल के दरवाजे पर दिलाई जहां से फरहीन अंदर आ रही थी। उसे देखकर नुमैर के चेहरे पर बेजारी के तासुरात उभरे। च्युइंगम की तरह फुल चिपको टाइप चीज है। खास किस्म की चिढ़ है मुझे इस लड़की से। नुमैर की बात सुनकर नौफल हंसा। इतनी बुरी भी नहीं है, शायद वो तुम्हें लाइक करती है, वरना आज तक किसी दूसरे लड़के को तो लिफ्ट नहीं करवाई। नौफल नुमैर का बेजार चेहरा देखकर उसे बताने लगा। हाँ, लाइक करती है। अगर लाइक करती तो 4 महीने पहले जब मैं, तुम, शहरियार और फवाद क्लासरूम में स्मोकिंग कर रहे थे तो हमारी डीन से कंप्लेन नहीं करती। याद है किस तरह हम चारों को वार्निंग मिली थी? और वो बात भूल गए तुम, जब उसने मुझे सर इम्तियाज के सामने कैसा गंदा करवाया था कि मैं उसके दोस्त को छेड़ रहा हूँ। शाज़मीन, उसको छेड़ूंगा मैं? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। नुमैर ने फरहीन से चिढ़ अपनी असल वजह बताई। यार, शाज़मीन को लेकर तो उसे गलतफहमी हुई थी जिसकी उसने बाद में तुमसे माफी भी मांग ली थी। नौफल ने भी नुमैर को याद दिलाया। उसके सॉरी बोलने से क्या होता है? सर इम्तियाज के सामने तो मेरा इमेज खराब हो गया ना। नुमैर सर झटकता हुआ बोला। चल फिर आज इन दोनों बातों का इससे बदला लेते हैं ताकि फेवरल पार्टी हमारे लिए भी यादगार रह जाए और फरहीन साहिबा के लिए भी। नौफल की आंखों में नुमैर को छलकती हुई शरारत उसे साफ दिखाई दी। वो कैसे? नुमैर ने नौफल से जानना चाहा। तुम्हें वो क्लासरूम याद है जिसमें चंद साल पहले बायोलॉजी ग्रुप की एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी? नौफल ने नुमैर को देखकर पूछा। वो रूम तो लॉक्ड है शायद, वहां किसी को जाना भी अलाउ नहीं। नुमैर नौफल को देखता हुआ बताने लगा जिस पर नौफल मुस्कुराया। आज वो लॉक नहीं है। अब आगे का आइडिया सुन। नौफल नुमैर के कान में बोलने लगा जिस पर नुमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यहाँ सबसे अलग थलग खड़े होकर क्या सोचा जा रहा है? नौफल फरहीन के पास आता हुआ बोला। शाज़मीन का इंतजार कर रही थी, अभी तक आए नहीं वो। फरहीन ने नौफल को देखकर मुस्कुराते हुए बताया। तो तुम यहाँ खड़ी होकर शाज़मीन की सोच रही हो? नौफल ने फरहीन को देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुराई। नहीं, मैं सोच रही थी यूनिवर्सिटी में कैसे 4 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। कल की बात लगती है जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अब के फरहीन की बात सुनकर नौफल भी मुस्कुराया। आज यूनिवर्सिटी में हम सब का आखिरी दिन है। यहाँ हम आखिरी बार जमा है। कल अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। मालूम नहीं कब कौन कहाँ मिलता है, कितने साल बाद किसकी किससे मुलाकात होती है। नौफल फरहीन को देखता हुआ कहने लगा। नौफल की बात सुनकर फरहीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तुम्हारी निहाल और नुमैर से दोस्ती ऐसी तो नहीं लगती कि तुम उनसे बाद में कांटेक्ट भी ना रहो। फरहीन नौफल को देखकर पूछने लगी। अरे उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, वो दोनों तो बचपन के यार हैं मेरे। बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा नुमैर से कांटेक्ट बाद में हो या ना हो मालूम नहीं। नौफल फरहीन को गौर से देखता हुआ कहने लगा जिस पर फरहीन एक दफा फिर मुस्कुराना भूलकर नौफल को देखने लगी। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर उसको पसंद करती हो तो आज बता दो। यूं समझ लो आज ही तुम्हारे पास दिन है और मौका भी। मतलब अभी उसे सर समद ने सेमिनार के पास वाले रूम में भेजा है किसी काम से। नौफल फरहीन को देखता हुआ बताने लगा। वो रूम? उसमें तो किसी लड़की ने खुदकुशी की थी ना, जिसकी वजह से वो रूम बंद रहता है। फरहीन ने हैरत करते हुए नौफल से पूछा। हाँ, वही रूम। सरमद ने वहां कुछ सामान रखवाया था, उसी को लेने के लिए नुमैर को भेजा है। नौफल की बात सुनकर फरहीन सर हिलाकर सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगी जिस पर नौफल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी। इस वक्त नौफल का पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। वो अपनी रिवॉल्वर अपने माथे पर रखकर बैठा हुआ था।
زور سے آنکھیں میچ کر اس نے ریوالور کا ٹریگر دبانا چاہا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ خود سے اپنی جان لینا کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ ماتھے پر اپنی ریوالور رکھے وہ ایک بار پھر 6 سال پہلے کی بھیانک رات یاد کرنے لگا، جس کے سبب فرحین نہ صرف اپنی عزت بلکہ جان بھی گوا بیٹھی تھی۔ اس کا مقصد صرف فرحین کے ساتھ مذاق کرنا تھا، مگر اس کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق کسی معصوم کی زندگی لے لے گا۔ جب جب اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تب وہ بہت پچھتاتا کہ کاش اس نے فرحین کو اس رات اس کمرے میں جانے کے لیے نہ کہا ہوتا۔ کاش نمیر نے فرحین کے پیچھے اس کمرے کی کنڈی نہیں لگائی ہوتی۔ اسی رات اڑتی اڑتی خبر اسٹوڈنٹس کے بیچ آڈیٹوریم ہال میں گردش کرنے لگی کہ سیمینار کے پاس والے روم میں فرحین کو کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر نوفل اور نمیر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا انہیں کلاس روم کی کنڈی باہر سے لگائے ہوئے۔ اپنے بیچ کے لڑکوں کے ساتھ باتوں میں لگ کر ان دونوں کا ہی ذہن فرحین کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ اس خبر کی سنتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نمیر اور نوفل نے بھی کلاس روم کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس جگہ پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جانا الاؤ نہیں کیا۔ بہت حد تک کی کوشش کی گئی کہ فرحین کے ساتھ ہونے والا واقعہ دبا دیا جائے، کیونکہ یہ دوسرا حادثہ تھا۔ اس سے یونیورسٹی کی ریپوٹیشن پر فرق پڑ سکتا تھا، مگر اڑتی اڑتی خبروں سے کافی اسٹوڈنٹ میں چہ مگیاں ہونے لگی کہ اس روم میں فرحین کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ الوداعی پارٹی کے بعد نوفل کے پتہ لگانے پر صرف اتنا معلوم ہو سکا، فرحین نامی اسٹوڈنٹ کی الوداعی پارٹی والے دن سیمینار روم کے پاس والی کلاس میں زخمی ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا مذاق فرحین کو اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، نوفل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خواب میں تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ شانزے فرحین کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس نے فرحین سے چھوٹا سا مذاق کرنا چاہا تھا، مگر شانزے کو فرحین کی بہن بنا کر تقدیر نے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ بشیمان حالت میں نوفل کی سوچوں کا محور دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹوٹا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ 3 دن سے نہ کال اٹینڈ کر رہے ہو، نہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہو۔ شانزے حیرت زدہ ہو کر اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی، تم یہاں میرے گھر؟ سب خیریت ہے نا؟ شانزے آج فرسٹ ٹائم نوفل کے گھر آئی تھی، اس لیے نوفل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنا ریوالور سائڈ پر رکھا۔ یہ تو تم بتاؤ، خیریت ہے کہ نہیں؟ امی بتا رہی تھی کہ 3 دن پہلے تم گھر آئے تھے اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلے گئے اور فون کالز بھی نہیں ریسیو کر رہے۔ صدیق سے تمہارا ایڈریس لے کر یہاں آئی ہوں۔ شانزے نے ایک نظر اس کی ریوالور کو دیکھا، پھر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خود بھی کالج یونیفارم میں تھی، یقیناً وہ پیپر دے کر سیدھا یہیں آئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے شانزے، بہت بڑی۔ معلوم نہیں کہ اس کا ازالہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ نوفل اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر شانزے کو بولنے لگا، الٹے سیدھے کاموں سے اپنا اکاؤنٹ بھرو گے تو ایسے ہی پچھتاؤ گے نا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اب اس طرح افسردہ مت ہو، میرے سامنے اس طرح تو تم اور بھی برے لگ رہے ہو۔ شانزے نوفل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تو نوفل نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ شانزے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، نوفل اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہوا کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے یا تم سے چیٹنگ کی ہے تو تم کیا کرو گے شانزے؟ نوفل شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شانزے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی، اس کی نظر نوفل کے ریوالور پر پڑی۔ جان لے لوں گی تمہاری، وہ ریوالور اٹھا کر نوفل کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی۔ مگر کیا ہے نا، میں جاننے لگی ہوں، دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر لے مگر تم میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی میرا اعتبار توڑ سکتے ہو۔ بھائی لمبے لمبے فلمی ڈائلاگز تو میں بول نہیں سکتی، وہ تم پر ہی سوٹ کرتے ہیں۔ اسی فوراً اپنے پرانے والے موڈ پر آ جاؤ۔ امی تمہیں یاد کر رہی ہیں، اس لیے سیٹرڈے کے دن تھوڑا ٹائم نکال کر شرافت سے گھر پر آؤ، تب تو میں بھی امی کے ساتھ ٹائم نکال کر 1 آدھا گھنٹہ دے سکتی ہوں، ورنہ منڈے کو تو میرا پیپر ہے، میں بزی رہوں گی۔ تمہیں معلوم ہے امی تمہیں اپنا بیٹا بنانے لگی ہیں اور ماننے لگی ہیں۔ تم ان کی کال ریسیو نہیں کرتے یا گھر نہیں آتے تو وہ تمہیں مس کرتی ہیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے، تم آ رہے ہو نا سیٹرڈے کو؟ شانزے نان سٹاپ بولتی ہوئی آخر میں
اس سے گھر آنے کا پوچھنے لگی۔ آنٹی کو کہو میرا انتظار مت کیا کریں، میں نہیں آ سکتا، اور تمہیں بھی مجھ پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نوفل کو لگا وہ شانزے اور نائلہ کی محبت کے لائق نہیں ہے، اپنے منہ سے تو وہ حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے شانزے کے سامنے بے رخی برتتے ہوئے بولا، کیا مطلب لوں میں اس بات کا تمہاری؟ شانزے بیٹھ سے کھڑی ہو کر اسے پوچھنے لگی۔ مطلب واضح ہے، تم چلی جاؤ۔ نوفل اس سے نظر چراتا ہوا بولا، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو؟ شانزے کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، زندگی سے۔ نوفل بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شانزے بے یقینی سے اس کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ وہ 1 گھنٹے پہلے پیپر دے کر آئی تھی، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر شاور لینے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا لمبا سونے کا پروگرام تھا، کیونکہ نمیر اور سرور دونوں ہی اسپتال میں نہال کے پاس موجود تھے۔ آج رات اسے جا کر اپنی نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنی تھی، جو کہ لاسٹ پیپر بھی تھا۔ انایا شاور لے کر نکلی تو بیڈ پر نمیر کو آنکھیں بند کیے لیٹا پایا۔ بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ لینے کے لیے انایا نے ہاتھ بڑھایا تو نمیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ پرسوں جو ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، میرے خیال میں وارڈروب میں سجانے کے لیے نہیں لایا تھا، جاؤ ابھی اور انہی میں سے کوئی ایک ڈریس پہنو۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر پرسوں ہی اپنے پسند کے کلرز کے اسٹائلش ڈریس انایا کے لیے لایا تھا، اور یہ بات بھی اس نے واضح کی تھی کہ اب وہ یہی ڈریس پہنے گی۔ ابھی تو یہ پہن چکی ہوں نا، کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس۔ انایا اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ہوئی بولی۔ یہ پہنا ہوا ڈریس بھی نیا ہی تھا جو اس نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ تم میری بات کی نفی کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن ہی ماما کے سامنے تم پر واضح کر دیا تھا، مجھ سے شادی کی ہے تو میرے مائنڈ اور میرے مزاج کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ تو میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بولا، نفی کب کر رہی ہوں، یہی تو کہا ہے کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس، آج دھیان نہیں گیا میرا اس طرف۔ انایا بیڈ پر ٹاول رکھ کر ہیئر برش اٹھاتی ہوئی بولی۔ نمیر وارڈروب کے پاس جا کر انایا کے لیے ایک ڈریس نکال کر لایا۔ تمہارا دھیان تب اس طرف جائے گا جب یہ ڈریس تمہیں خود پہناؤں گا۔ نمیر نے قریب آ کر اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ انایا ایک دم پیچھے ہوئی۔ ہٹیں، تنگ مت کریں مجھے اس طرح سے۔ نمیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر انایا بولی، بیوی ہو تم میری، تمہارا سارا دھیان میں اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میری ہر بات تمہارے لیے معنی رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے پیپرز تک میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں تم سے اپنے سارے جائز مطالبات پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ جاؤ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ۔ نمیر کی بات سن کر انایا کی سانس تھمنے لگی۔ وہ نمیر کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ تو منال سے محبت کرتا، پھر کیوں وہ اس سے اس طرح سے بات کر رہا تھا؟ کیا اس کی منال سے محبت ختم ہو گئی تھی؟ اور اگر ختم بھی ہو گئی تھی تو وہ اپنے دل سے نہال کی محبت کیسے ختم کر سکتی تھی؟ انایا کے دل میں پھانسی سی چبھی۔ کیا نہال کے بھائی کے نکاح میں آ کر مجھے نہال کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے؟ انایا کا دل اس کی نفی کرنے لگا۔ اب نہال کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں ہے، مگر نمیر اس کے بارے میں اس انداز میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ نمیر کو منال کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ اپنے ساتھ قائم ہونے والے اس 2 ماہ کے رشتے کو وہ فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ واپس روم میں آئی۔ نمیر موبائل پر محو گفتگو تھا۔ انایا کو دیکھ کر اس کی کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا انایا کے پاس آیا۔ انایا پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بال بنانے میں مصروف تھی۔ کیسا ہوا آج کا پیپر؟ نمیر بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ ڈارک بلو کلر کی شارٹ شرٹ جس کی چھوٹی سی سلیو میں انایا کے سفید بازو چھلک رہے تھے، شیفون کا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے پر بھی اس کا حسین سراپا اور بازو چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپائے نرم لہجے میں قریب آ کر پوچھنے لگا، اچھا ہو گیا؟ انایا نمیر کی قربت محسوس کر کے اتنا ہی کہہ سکی، انگلش کا پیپر تھا نا آج؟ نمیر اس کی پشت پر پھیلے ہوئے بالوں کو دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ نمیر اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنر کی خوشبو نتنوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تبھی انایا نے فرار ہونا چاہا۔ بھوک نہیں، صرف پیاس کی طلب ہے اس وقت، خمار زدہ لہجے میں کہتا وہ دوپٹے کے اندر سے جھلکتے ہوئے بازو پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا، پلیز مجھے میتھ کی پریکٹس کرنی ہے۔
अनया उसके हाथों का लम्स अपने बाजुओं पर महसूस करके मिन्नत भरे लहजे में बोली, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, मगर अभी नहीं, रात में। वो अनाया का रुख अपनी तरफ फेर कर उसका चेहरा थामता हुआ बोला, नुमैर प्लीज। नुमैर के अंदाज देखकर अनाया की हालत गैर होने लगी, मगर नुमैर अनाया के बोलने पर नहीं, दरवाजे की दस्तक पर पीछे हटा। अनाया ने शुक्र अदा किया। क्या मसला है? इस वक्त नुमैर को हमीदा की मुदाखलत जरा पसंद नहीं आई। जब ही वो चिढ़ता हुआ बोला, मुझे नौफल साहब आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। हमीदा की बात सुनकर नुमैर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अनाया सुनकर सोफे पर बैठ गई। कहाँ गायब होते हो तुम हफ्ते भर से? नुमैर ने ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठते हुए नौफल से पूछा। मुझे कहाँ गायब होना है? निहाल को देखने डेली अस्पताल आ रहा हूँ। नौफल भी मुसाफा करके वापस सोफे पर बैठता हुआ बोला, निहाल से मिलने आ रहे हो, मगर हम दोनों की इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने उसका चेहरा देखकर जांच गया, जरूर कोई बात है। पता चला था मुलाजिम से तुमने घर पर भी चक्कर लगाया था, बस मसरूफ था उन दिनों। नौफल सर सोफे से टेकता हुआ बोला, वाकई मसरूफियत थी या कुछ और बात थी? नुमैर ने असल बात उसे जाननी चाहिए। फरहीन शानजे की बड़ी बहन थी। नौफल ने जितने आराम से उसे बताया था, नौफल ने जितने आराम से सामने बैठे नुमैर को बताया था, नुमैर इतनी हैरत से नौफल को देखने लगा। तुम्हारा मतलब हमारी यूनिवर्सिटी वाली फरहीन? नुमैर ने जैसे एक बार और कंफर्म करना चाहा, जिस पर नौफल ने इकरार में सर हिलाया। तुमने शानजी को कुछ बताया तो नहीं? आई मीन उस रात वाली बात? नुमैर नौफल को देखता हुआ सीरियस होकर पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं अपने मुंह से कभी बता पाऊंगा शानजे को? और वो ये सब सुनकर मुझे माफ कर देगी? जब से ये बात मुझे पता चली है कि फरहीन शानजे की बहन है, तब से मैं शानजे से नजर नहीं मिला पा रहा, शायद कभी मिला भी ना पाऊं। नौफल को अजीब घुटन और बेबसी का एहसास था, और यह एहसास उसे पिछले हफ्ते से महसूस हो रहा था। देखो नौफल, हमेशा तुम मुझे समझाते रहे हो। उस रात जो भी कुछ फरहीन के साथ हुआ, इसमें हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने उसे शरारत में कमरे में लॉक किया। उस कमरे में पहले से कौन मौजूद था या बाद में कौन आया और फरहीन के साथ किसने बुरा किया, इन सब बातों से हम भी अनजान हैं। तो फिर कसूरवार कैसे हुए? हमारी नीयत उसके साथ कुछ गलत करने की नहीं थी, सिर्फ उसके साथ मजाक करने की थी। तो मैं नौफल को वही बातें समझाने लगा जो अब तक नौफल उसे समझाता आया था, और हमारे मजाक ने उस लड़की की जान ले ली। नौफल ने बेचैन होकर कहा, पिछले एक हफ्ते से वो ये किस्सा 1000 बार याद करके पशेमान था। नौफल, हम दोनों में ये तय पाया था कि इस वाकये का जिक्र हम दोनों आपस में भी नहीं करेंगे। फरहीन के साथ बुरा हुआ, मगर उसका गुनाहगार कोई और है, इसलिए गिल्टी होना बंद करो, और तुम ये सब बातें कभी भी शानजे से डिस्कस नहीं करोगे। तो मैं उसे गौर से देखता हुआ एक एक बात समझाने लगा। फरहीन शानजे की बहन है, यह हकीकत मालूम होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मुझे शानजे से ताल्लुक रखना चाहिए? नौफल कर्ब से बोला, नौफल यार प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि तुम शानजे से अपना ताल्लुक खत्म कर दोगे। इस सब किस्से में शानजे का क्या कसूर है भला? तो मैं झिझलाता हुआ उसे समझाने लगा, मैं इस गिल्ट के साथ उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा नुमैर? नौफल बेबसी से देखता हुआ नुमैर से पूछने लगा, तुम उसके बिना कैसे जिंदगी गुजारोगे? अभी से हालत देखो अपनी, जो हो चुका है नौफल उसे मैं या तुम बदल नहीं सकते, मगर शानजे के दिल में अपनी फीलिंग्स पैदा करने के बाद उसको छोड़ देना या उसके साथ नाइंसाफी होगी। और तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे, तुम शानजे को फरहीन की बहन होने की सजा नहीं दे सकते। नुमैर नौफल को समझा रहा था, तभी ड्राइंग रूम में होने वाली आहट पर वो दोनों चौंके। नुमैर उठकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर गया। अनाया खाने पीने की अशिया से भरी ट्रॉली ड्राइंग रूम में ला रही थी। तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? हमीदा कहाँ है? तो मैंने अनाया को गौर से देखते हुए कहा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि उसने क्या सुना। हमीदा रात का खाना बना रही थी, इसलिए मैं ले आई। अनाया नुमैर के देखने पर निगाहें चुराती बोलती। उसे बेडरूम वाला मंजर याद आया। जाग क्यों रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ, आज रात को देर तक जागना पड़ेगा, फिलहाल तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। नुमैर उसके हाथ से ट्राली लेकर डाइनिंग के दरवाजे से चला गया।
नुमैर की बात सुनकर अनाया को नींद जरा मुश्किल से ही आनी थी, मगर वो सुस्त कदमों से वापस बेडरूम में चली गई। शानज़े पेपर देकर घर पहुंची, मगर वहां अपने बाप के अलावा ताया ताई और तायाजाद को देखकर वो चौंकी। सामने कुर्सी पर बैठी सर झुकाए नायला पर भी उसकी नजर पड़ी। अम्मी, इन लोगों को जल्दी फारिग करके कमरे में आए, जरूरी बात करनी है। शानज़े उन सब पर एक नजर डालकर नायला को मुखातिब करते हुए वहां से जाने लगी। ए लड़की, ना सलाम ना कलाम, क्या पढ़ लिख कर बच्ची हुई तमीज भी चली गई है तुम्हारी। मालूम नहीं घर आए मेहमान से कैसे मिला जाता है। शानज़े कमरे में जाने लगी तो उसे अपने ताई की आवाज सुनाई दी। अपने भारी भरकम थल थल करते वजूद को बम मुश्किल सोफे पर फंसाए वो शानज़े को घूरती हुए बोली, बिन बुलाए मेहमानों को आजकल कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, और रही बात कलाम की, तो जो सलाम करने के लायक ना हो उनसे कलाम भी नहीं किया जाता। शानज़े का टका सा जवाब सुनकर वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। बड़ी क्या हो गई है तू, पढ़ निकल आए हैं तेरे, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। शानज़े के ताया, जिनसे उनकी जबान दराजी बर्दाश्त नहीं हुई, शानज़े को घूरते हुए बोले, ये आपका घर नहीं है, यहाँ पर नीची आवाज में जरा मुहज्जिब तरीके से बात करें। शानज़े ने अपने ताया को देखते हुए कहा, जो अपने गवारपन का सबूत अपनी जबान से दे रहे थे। यही वजह थी उसे अपने रिश्तेदारों से सख्त चिढ़ थी। तुम तमीज से बात करो शानज़े, फूलो नहीं, ताया है ये तुम्हारे। एजाज के बोलने पर शानज़े अपने बाप की तरफ देखकर तंजिया हंसी। कम से कम आप तो मुझे रिश्तों की पहचान कराते हुए खुद शर्म करें। नहीं मानती हूं मैं उनको ताया। जब आप मेरे पैदा होने पर मुझसे, मेरी माँ और बहन से अपने रिश्ते खत्म करके चले गए थे, तो ये कहाँ थे, ये कहाँ से मेरे ताया लगे। शानज़े अपने बाप के सामने बेखौफी से बोली। शानज़े, अंदर जाओ अपने कमरे में। नायला, जो इतनी देर से खामोश थी, एकदम बोल उठी। शानज़े सर झटक कर अपने कमरे में चली गई। बड़ी की भी ऐसी ही जबान चलती थी, देख लेना इसका अंजाम। देख लिया ना उसका अंजाम। छोटी का भी मुझे इतने सालों बाद ख्याल आया, सिर्फ अपने भाई की वजह से, और खून की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। अगले जुम्मे को जमशेद के साथ निकाह है शानज़े का, अच्छी तरह समझा देना इसे। एजाज के भाई नायला को देखकर मुखातिब हुए, जिस पर नायला फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठे जमशेद को देखने लगी। लंबी लंबी मूछों वाला, मुंह में गुटका भरे, वो थोड़ी देर पहले शानज़े को कैसे घूर के देख रहा था। ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है मेरे हीरे जैसे बेटे को? इसके सिवा और कौन ब्याने आएगा तेरी बेटी को? आधे शहर डर के मारे कांपता है, ऐसा मर्द का बच्चा पैदा किया है मैंने। अगर तूने या तेरी बेटी ने जरा भी नखरे दिखाए ना, तो फिर दोनों माँ बेटी अपना अंजाम भी देख लेना। नायला की भावज धमकी देती हुई कहने लगी, और जमशेद अपनी मूछों को दाव देता हुआ खुद को मर्द साबित करने लगा। कैसी बातें करते हो तुम भाभी बेगम? इन दोनों माँ बेटियों के क्या मजाल है जो मना करेंगी? मैं बाप हूँ शानज़े का, और मेरा कहा उन दोनों को ही मानना पड़ेगा। फरहीन के बारे में जानकर कौन आएगा छोटी के लिए? ये तो भाई जी का एहसान है जो शानज़े को अपने घर की इज्जत बनाने का सोच रहे हैं। एजाज अपनी भावत से मुखातिब हुआ। नायला अफसोस से एजाज को देखने लगी। अगला जुम्मा याद रखना अच्छी तरह। नायला का जेठ एक दफा फिर उसे याद दहानी कराता हुआ उठा और बाकी सबको भी उठने का इशारा किया। क्या जरूरत थी उन लोगों के सामने आकर इतना जबान चलाने की और बदतमीजी करने की? एजाज के घर वालों के जाते ही नायला ने कमरे में आकर शानज़े की खबर ली। शानज़े तख्त पर बैठी हुई खाना खाने में मगन थी। आखिर आए ही क्यों थे वो लोग? चिढ़ है मुझे उनकी शक्लों से। घर के अंदर क्यों घुसने दिया आपने उन लोगों को? शानज़े का उन लोगों के जिक्र से दोबारा मूड खराब होने लगा। अगले जुम्मे को निकाह का भूल कर गए हैं तुम्हारे ताया। नायला नजर चुराते हुए शानज़े से बोली। क्या मतलब? किसका निकाह? शानज़े ना समझने वाले अंदाज में नायला को देखने लगी। तभी नायला ने शानज़े को देखा। तुम्हारा और जमशेद का। लफ्ज़ है कि खंजर? शानज़े से जब्त करना मुश्किल हो गया। आखिर क्या सोचकर वो लोग ये बात करके गए हैं? मुंह नहीं तोड़ा आपने उनके बेटे का? शानज़े को जमशेद का चेहरा याद आने लगा। कितनी कराहियत आ रही थी शानज़े को जब वो अपनी गंदी निगाहों से उसे घूर रहा था। गुंडों में और मवालियों में उठना बैठना है जमशेद का। मेरे कुछ भी कहने से, इनकार करने से अगर वो तुम्हें अपने साथ उठा कर ले जाता तो?
نائلہ کو اپنی کہی ہوئی بات سے خوف آنے لگا. اندھی لگی ہوئی ہے جو اٹھا کر لے جاتا، قتل نہ کر دیتی اس کا اسی کے باپ کے سامنے. شانزے کو نکاح والی بات کا سوچ کر بھی غصہ آنے لگا. حجاز کی اس رشتے میں پوری مرضی ہے، اس لیے ان لوگوں سے کسی بھی قسم کے بعید نہیں. تم نوفل کو بلاؤ، ابھی اس سے کہو مجھے اس سے بات کرنی ہے ضروری. نائلہ ایک دم شانزے کا ہاتھ پکڑ کر بولی. کیا بات کریں گے آپ؟ اس سے میرے لیے بھیک مانگیں گی؟ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، اور آپ کو بھی اس کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے. شانزے نائلہ کو دیکھتے ہوئے بولی. نائلہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے. ایک بیٹی کو معلوم نہیں کس نے بھاڑ میں جھونک دیا، دوسری کو اپنے ہاتھ سے کیسے جھونک سکتی ہوں. نائلہ بے بسی سے روتی ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی. اب شانزے کو رہ رہ کر نوفل پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اسے چند دن پہلے گھر سے نکل جانے کے بعد 2 دن سے کال اور سوری کی میسیجز کر رہا تھا. اپنے موبائل پر شانزے کی نظر پڑی جو کہ نوفل کے نام کے ساتھ بلنک کر رہی تھی. مرو تم بھی. شانزے نے اپنا موبائل غصے میں سوئچ آف کرتے ہوئے کہا. انایا کہاں ہے ماما؟ نمیر آفس سے گھر پہنچا. اپنے بیڈ روم میں انایا کو موجود نہ پا کر سروت کے پاس آ کر پوچھنے لگا. آج پیپر ختم ہو گئے ہیں. اس کی ہت تو کہنے لگی کہ 3-4 دنوں کے لیے فرمان کے پاس جانا چاہتی ہے. 1 گھنٹے پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکلی ہے. سروت نمیر کو بتانے لگا. اور آپ نے اس کو جانے دیا؟ نمیر بگڑے ہوئے زاویے کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے سروت سے پوچھنے لگا. اس کا دل چاہ رہا تھا نمیر اپنے ماموں سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا. سروت بیڈ سے اٹھ کر نمیر کے پاس آتی ہوئی اسے سمجھانے لگی. جانتا ہوں میں کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا. ماما آپ اس سے طور طریقے سکھائے سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، شوہر کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. نمیر سر جھٹکتا ہوا سروت سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. کیا طور طریقے سکھانے ہیں اسے؟ تمہارے کہنے پر پہلے دن سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے لگی ہے، جو کہتے ہو چپ کر کے مان جاتی ہے، کبھی آگے سے زبان نہیں چلاتی، بحث نہیں کرتی، جواب دینا تو دور کی بات. سروت نمیر کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی. بہت سیدھی لگتی ہے آپ کو، کسی دن دیکھیے گا میرے سامنے کیسے زبان چل رہی ہوتی ہے، سارے جواب دینے آتے ہیں اسے. نمیر نے سروت کو دیکھ کر جتنا سیریس ہو کر کہا، سروت مسکرانے لگی. اب لڑکی کے سیدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں وہ اپنی زبان کو تالو سے ہی چپکا لے. شوہر ہو تم اس کے، تم سے باتیں نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ ویسے اگر تمہاری شادی منال سے ہو جاتی تو تم اس سے کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ تمہارے لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہوتی، تمہاری بات سن رہی ہوتی. تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. سروت نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی جیسے وہ اس فیصلے پر خوش تھی. منال کا ذکر مت کیا کرے ماما، اس کے ساتھ 3 سالوں کی کمٹمنٹ شاید میری زندگی کی بے وقوفی تھی. اور رہی تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنے کی بات تو دعا کریں جب نہال ہوش میں آئے تو وہ بھی اس تقدیر کے فیصلے کو جلد سے جلد قبول کر لے. تو میں اس تقدیر کے فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کر چکا تھا بلکہ اندر کہیں خوش بھی تھا، مگر جب اس کا دماغ نہال کی طرف جاتا تو اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا. اس نے انایا سے یہ رشتہ توڑنے کے لیے ہرگز قائم نہیں کیا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا انایا بھی اس حقیقت کو قبول کر لے. معلوم نہیں میرے نہال کی قسمت میں کیا لکھا ہے. آج پورے 2 ماہ 10 دن ہو گئے اسے ہوش و خروش سے بیگانہ ہوئے. کبھی کبھی تو کوئی اچھی امید نظر ہی نہیں آتی جیسے. سروت آج صبح سے نہال کے پاس اسپتال میں موجود تھی. وہ روز نہال سے یہ سوچ کر باتیں کرتی کہ ایک دن تو وہ اس کی باتوں پر جواب دے گا. سروت آج صبح سے نہال کے بارے میں سوچ کر کافی افسردہ تھی. بس اب آپ اداس ہونے لگ جائیں اور اپنی طبیعت خراب کر لیں. ماما میں نے نہال کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں لایا میں. وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. آپ تو ماں ہے نا، پھر اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ نمیر سروت کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر اسے دلاسا دینے لگا. چلو چینج کر کر آؤ، پھر میں حمیدہ سے کہہ کر کھانا لگاتی ہوں. سروت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر پہلے نمیر اور سروت رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. نمیر کافی دیر تک دیوار میں نصب ایل ای ڈی پر ٹاک شوز دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد جب بیڈ پر لیٹا تو اسے انایا کی حرکت پر غصہ آیا.
आधे घंटे तक करवट बदलने के बाद जब उससे नींद नहीं आई तो कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। अनाया पेपर देकर घर आई तो उसे अपने सर से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ, मगर बेडरूम में आकर उसे नुमैर के जुमले याद आए। तुम्हारे पेपर तक तो मैं छूट दी है, उसके बाद मैं अपने हर जायज मुतालबात पूरा करने का हक रखता हूँ। अनाया को घबराहट होने लगी। एक मुसीबत उसके सर से टलती नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी रहती है। वो बेदिली से सोचते हुए बेड पर लेट गई। वो कल रात क्या हुआ था, किस तरीके से नुमैर ने उसको मैथ्स की प्रैक्टिस कराई थी। अनाया कल रात वाला मंजर सोचकर शोक होने लगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चेहरे पर सबसे खूबसूरत चीज क्या है? नुमैर जो काफी देर से उसको बेहद संजीदगी से शराफत के दायरे में पढ़ा रहा था, अचानक अनाया से पूछने लगा। मुझे मालूम है मेरी आंखें खूबसूरत हैं। कॉलेज की लड़कियां और शानजे ने मुझे ये बात बताई है। प्रॉब्लम सॉल्व करती हुए अनाया नुमैर को देखे बगैर बोली, यह ख्याल तो मेरा तुमसे शादी से पहले था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मगर अब मैंने गौर से देखा है तुम्हारे होठ भी खूबसूरत हैं। और होठों के अलावा? नुमैर की बात सुनकर अनाया ने रजिस्टर से सर उठाकर नुमैर को देखा। बाकी की प्रैक्टिस मैं खुद दूसरे रूम में कर लूंगी, अब आप सो जाएं। अच्छा खासा संजीदा पढ़ाते पढ़ाते न जाने उसकी कौन सी रग फड़कती थी जो वह अनाया का दिल दहला दिया करता था। अनाया रजिस्टर और पेन लेकर उठी थी तभी नुमैर ने उसकी कलाई पकड़ी। ना ही मैं सो रहा हूं और ना ही तुम कहीं जा रही हो। काफी देर से मैं सीरियस होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब मुझे ब्रेक चाहिए। वह अनाया के होठों को देखता हुआ कहने लगा। आप इस तरह से मुझे पढ़ाएंगे? आप चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं? छोड़िए मुझे। अनाया ने उसे अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, मगर उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल कर चुका था। इसलिए तो आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को ट्यूशन नहीं दी। तुम फेल हो गई तो मैं बार बार तुम्हें मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे भी आज शाम शिद्दत से मेरा दिल चाहता है कि मैं हमीदा को गोली मार दूं। अब खामोशी से मुझे ब्रेक दो थोड़ा। नुमैर बोलता हुआ अनाया के होठों पर झुका, मगर अनाया के मज़ाहमत पर एक सेकंड बाद पीछे हुआ। वो आपको बिला वजह डिसेंट समझती थी। अब कभी भी नहीं पढ़ूंगी आपसे। अनाया एक हाथ अपनी आंखों पर दूसरा होठों पर फेरती हुए दोबारा उठने लगी तो नुमैर भी खड़ा हुआ। मैं डिसेंट ही हूं यार, मगर शौहर भी तो हूं, मेरी भी फीलिंग्स हैं, समझा करो। पिछले 1 घंटे से तुम रजिस्टर में चुकी हो तो बट्टे से बेपरवाह प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई मुझे प्रॉब्लम में डाल रही हो। नुमैर बेबसी से कहने लगा। अनाया मजीद नाराज होते हुए उसे देखने लगी। अच्छा बस, अब मजाक खत्म, अब सीरियस होकर पढ़ेंगे। शाबाश, वापस बैठे। वह अनाया को बिठाकर दोबारा संजीदगी से पढ़ाने लगा। अनाया की आंखों के आगे कल रात वाले मंजर की फिल्म से चली। अनाया ने अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसे लगा जैसे नुमैर उसके सामने ही बैठा हो। शाम के वक्त उसकी आंख खुली तब सरवत घर आ चुकी थी। अनाया सरवत से इजाजत लेकर फरमान की तरफ चली गई। फिलहाल तो उसे और कुछ समझ में नहीं आया था, मगर यहाँ आकर इश्रत का रवैया उसके साथ वही तहकीर आमेज था। वो कुरेद कुरेद कर नुमैर और उसके बीच ताल्लुकात का पूछने लगी। अनाया ने उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया, मगर तसल्ली वाली बात सुनकर इश्रत को खास तसल्ली नहीं हुई। वो जल भुन कर रह गई। अनाया फरमान के पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी तो उसे बातों के दौरान मिनाल का मालूम हुआ। मिनाल अपने फिल्म की शूटिंग के लिए कहीं दूसरे मुल्क गई हुई थी। फरमान का दिल भी मिनाल से काफी दुखा हुआ था। फरमान भी अनाया से नुमैर और उसके मुतालिक पूछने लगा, उसे नसीहतें करने लगा। अनाया ने उसे भी तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिस पर फरमान खुश हुआ और अनाया को ढेर सारी दुआएं दी। अनाया का दिल चाहा वो फरमान से और भी बातें करे, मगर इश्रत को मामू भांजी की मोहब्बत ज्यादा देर गवारा न हुई। वो थोड़ी देर बाद फरमान को आराम का कहकर बेडरूम में ले गई और जाते जाते अनाया को घूरना हरगिज नहीं भूली। अनाया भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई। दोपहर वो काफी देर तक नहीं सोई थी, इसलिए इस वक्त उसे नींद का एहसास नहीं हुआ था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। फरमान और इश्रत यकीनन सो चुके थे। अनाया अभी शानजे को कॉल मिलाने का सोच ही रही थी कि उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने नुमैर को देखकर उसके हाथ से मोबाइल बेड पर गिर गया। नुमैर रूम का दरवाजा लॉक करके उसके पास आया तो अनाया बेड से उठ खड़ी हुई। फरारी की कोशिश बेकार है, कब तक भागोगी? तुम्हारे सारे रास्ते अब मुझ तक ही आते हैं, ये बात तो तुम्हें अपनी जहन में बिठा लेनी चाहिए। नुमैर अनाया को देखता हुआ बोलने लगा, मुझे क्या जरूरत है आपसे भागने की?
میں کیوں بھاگوں گی؟ پیپر ختم ہوئے تھے اور ماموں جان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ تو معلوم نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ انایا کے بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ رات کو یہاں چلا آئے گا۔ انایا سے جو باتیں نمیر کر رہا تھا وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہتی تھی، اس سے یکسر انجان بنتی ہوئی بولی۔ اس کے انجان بڑھنے پر نمیر نے انایا کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس وقت یہی باتیں تو سمجھانے آیا ہوں تمہیں۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پرمیشن لی تھی یہاں آنے کی؟ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں آنٹی سے پوچھ کر ان کی اجازت پر آئی تھی۔ انایا کے سنجیدہ موڈ کو دیکھ کر سر جھکاتی ہوئی انایا کو کیا معلوم تھا وہ یہاں آ کر اسے سوال جواب شروع کر دے گا۔ میں ماما کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ شوہر ہوں تمہارا، میری پرمیشن کے بغیر کیا تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ تو میں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، اس کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے سوال کرنے لگا۔ آپ کون سے گھر پر تھے جو آپ سے اجازت لیتی؟ انایا نمیر کو دیکھتی ہوئی ہمت کر کے اپنے دفاع میں بولی۔ یہ موبائل تم نے شانزے سے باتیں کرنے اور گیم کھیلنے کے لیے رکھا ہے، ایک کال نہیں کر سکتی تھی تم؟ نمیر اس پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ اکثر فارغ وقت میں اس نے انایا کو انہی دو کاموں میں لگے دیکھا تھا۔ آپ کو کال کر کے اجازت لیتی تو کیا آپ مجھے یہاں آنے دیتے؟ نمیر کے بار بار سوال پوچھنے پر وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو نمیر کو ہنسی آئی۔ نہیں، میں تمہیں آج یہاں آنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ وجہ سے تو تم لا علم نہیں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو وجہ میں بتا بھی سکتا ہوں کہ میں تمہیں آج یہاں کیوں نہیں آنے دیتا۔ وہ انایا کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ انایا اس کے خطرناک عزائم دیکھ کر ہکلا کر بولی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ سو جانا، مگر سونے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شوہر کسے کہتے ہیں، یعنی شوہر کی اصل ڈیفینیشن۔ تو میرا انایا کو بیڈ پر لٹا کر اس پہ جھکتا ہوا بولا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر انایا کی سانسوں میں روانی آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ شادی ہوئی ہے ہماری، جب آگے زندگی ہم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ان ڈراموں کا مطلب؟ نمیر اپنا چہرہ انایا کے قریب لا کر اس کے اعتراض کی وجہ جاننے لگا۔ مجھے یہ سب کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے، میں نے ابھی ہم دونوں کے رشتے کے متعلق ایسا نہیں سوچا، آپ پلیز سمجھیں۔ نمیر اس کے بے حد قریب تھا۔ انایا آنکھیں بند کیے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے التجا کرنے لگی۔ جب تم نے ایسا سوچا نہیں، تمہارا دل اور دماغ اس رشتے کو قبول نہیں کر رہا تھا تو پھر شادی کے لیے ہمیں کیوں بھری، انکار کیوں نہیں کیا؟ جواب دو۔ انایا آنکھیں بند کیے نمیر کے لہجے میں سختی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم دیں پلیز۔ انایا دوبارہ نمیر سے التجا کرنے لگی کیونکہ مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس پر پورا کسی دیو کی طرح قابض تھا۔ فاصلے صرف دوریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ اور دل اس حقیقت کو جبھی تسلیم کرے گا جب تم مجھے شوہر کے روپ میں دیکھو گی۔ ہمارے رشتے کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے۔ اب کوئی بیکار کا جواز میں تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ نمیر نے بولتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلی کو انایا کے بالوں میں پھنسایا، اس کا چہرہ اوپر کیا اور انایا کی گردن پر جھک کر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نمیر کی سانسوں کی گرمائش اور ہونٹوں کا لمس انایا اپنی گردن پر محسوس کر کے تڑپ گئی۔ انایا کا پورا وجود نمیر کے مضبوط حصار میں چھپ سا گیا۔ وہ انایا کی گردن پر محبت مہر ثبت کرتا مزید پیش قدمی پر اتر آیا۔ اس کا نرم و نازک وجود نمیر کو مزید مدہوش کیے دے رہا تھا۔ جب انایا کا بولنا کام نہیں آیا تو نمیر کی بڑھتی جسارت پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ اس وقت کر بھی کیا سکتی تھی رونے کے علاوہ؟ دوسری طرف نمیر جو پوری طرح مدہوش ہوئے اپنا جائزہ وقت وصولنے کے موڈ میں تھا، مگر انایا کے رونے پر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ نمیر اٹھ کر بیٹھا، انایا کو بھی کھینچ کر بٹھایا۔ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ تم یہ رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو مجھ پر؟ زیادتی کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ یا زبردستی کر رہا ہوں؟ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کلیئر کرو ابھی، اور اس وقت یہاں میری طرف دیکھ کر۔ وہ انایا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ انایا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتا ہوا وہ اوپر اٹھایا۔ تم اس طرح خاموشی اختیار کر کے میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ آج ہی اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ انایا تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو اور میری مردانگی،
یہ بات بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ تمہارے دل اور دماغ میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نام آئے۔ اگر اب تمہیں رونا آیا یا تم نے مجھے ظالم ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ تم ہر رات جنونیت کی صورت بھگتو گی۔ میں نے بولتے ہوئے جھٹکے سے انایا کو لٹایا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس پر دوبارہ جھکا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمیر کا بالکل ارادہ نہیں تھا اس وقت کسی سے بات کرنے کا۔ وہ اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر اسے سوئچ آف کرنے لگا، تبھی موبائل کے اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا تو اسے کال ریسیو کرنی پڑی۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ کے پیشنٹ کوما سے واپس آ گئے ہیں۔ نہال کے ڈاکٹر نے نمیر کو یہ خبر دی تو وہ بے یقین سا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اس خبر کی توقع نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس خبر کے لیے اس نے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے، تھینک یو سو مچ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ نمیر نے ڈاکٹر کو کہہ کر موبائل اپنے پاکٹ میں رکھا اور شرٹ پہن کر اپنی گاڑی کی کیز اٹھانے لگا۔ نمیر کو شرٹ پہنتے اور گاڑی کی کیز اٹھانے پر انایا اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نمیر سے کچھ پوچھتی۔ نمیر بھی اس سے کچھ بولے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا اسے حیرت زدہ ہو کر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ نمیر جیسے ہی اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، نہال اس کو دیکھ کر بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ نمیر اس کی طرف بڑھا، سب کے سب مایوس ہو جائیں، مگر میں نے اس بات کی بالکل امید نہیں چھوڑی، مجھے پورا یقین تھا، میرا دل کہتا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نمیر اسے گلے لگاتا ہوا بولا، ماما کیسی ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ نہال نمیر سے الگ ہو کر سرحد کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماما ٹھیک ہے، معلوم ہے آج وہ مجھ سے تمہاری باتیں کر کے اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی، انہیں معلوم ہوگا تم ہوش میں آ گئے ہو تو بہت خوش ہوں گی۔ نمیر نہال کو دیکھ کر خوشی سے بتانے لگا۔ نمیر اپنی آنکھوں کے سامنے اس سے بات کرتا ہوا دیکھ کر خوش تھا۔ اس کے دل میں اطمینان تھا کہ نہال اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ انایا وہ کیسی ہے؟ نہال کے سوال پر نمیر کا مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے۔ نہال غور سے اسے دیکھنے لگا تو نمیر بولا، ٹھیک ہے وہ۔ نمیر نے جواب دیا، کیسے سنبھالا ہوگا تم نے ماما اور انایا کو؟ انایا کا دل بہت کمزور ہے اور بہت روئی ہوگی نا؟ نہال نے دوبارہ نمیر سے سوال کیا۔ وقت سنبھال لیتا ہے انسان کو، اب تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، ڈاکٹرز نے تمہیں ریلیکس رہنے کے لیے کہا ہے۔ نمیر فی الحال اس ٹاپک سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے نہال سے بولا، اور ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ اتنے میں دوبارہ روم کا دروازہ کھلا اور نوفل کمرے میں آیا۔ نمیر کو جب ڈاکٹر نے نہال کے بارے میں اطلاع دی تو اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے نمیر نے نوفل کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا تاکہ جب بھی وہ میسج دیکھے اسے معلوم ہو جائے اب نوفل اور نہال ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ نہال ABCD سناؤ جلدی سے۔ نوفل اسے گلے لگ کر سیریس ہو گئے کہنے لگا اور نہال دونوں ہی نہ سمجھنے والے انداز میں نوفل کو دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ نہال حیرت سے اسے پوچھنے لگا۔ ہی چیک کرنا ہے، تمہارے یادداشت تو نہیں گئی؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا زیادہ تر چانس ہے کہ ایسا ہو جائے۔ نوفل کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ نمیر، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا، ڈاکٹرز اپنی تسلی کے لیے 1-2 ٹیسٹ کر لیں پھر چلیں گے گھر۔ نمیر ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھتا ہوا نہال کو دیکھ کر بولا۔ وہ انایا اور اپنے رشتے کے متعلق سوچنے لگا۔ انایا ابھی بھی ریلیشن اسٹارٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ اسے تھکانے لگی۔ میرے پیچھے تمہاری لو سٹوری کا کیا بنا؟ شادی تو نہیں کر لی ان 2 ماہ میں؟ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہال کے سوال پر نمیر نے بھی نوفل کو دیکھا۔ وہ اپنی طرف سے تو اسے سمجھا چکا تھا، شانزے سے تعلق ختم کرنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم سے ساری زندگی تانے ہرگز نہیں سننے تھے کہ میری پیچھے شادی کر لی اور ولیمہ نہیں کھلایا۔ اب ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میرے نکاح کے گواہوں میں ایک گواہ تم بھی ہوگے۔ نوفل نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، مگر سچ تو یہ تھا وہ اتنے دنوں سے شانزے کو بہت مس کر رہا تھا اور وہ اس سے اتنی سی بات پر خفا تھی کہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ اتفاق سے وہ نائلہ سے بھی ملنے نہیں جا سکا تھا، مگر اب وہ کل صبح ان کے گھر جانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں ماما سے کہوں گا کوئی انایا جیسی لڑکی دوسری ملے تو میرے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی کر دے۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ اف نہال، خاموش بھی کرو، ہوش میں آتے ہی کتنا بول رہے ہو۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں، چھٹی کا کب تک ممکن ہے؟
نمیر چڑھتا ہوا بولا اور اسپتال سے روم سے باہر نکل گیا۔ ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ یہ تو شادی کے نام سے ایسا چڑھا ہے جیسے کوئی روگ لگا کر بیٹھا ہو۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ دراصل تم 2 ماہ سے خاموش تھے۔ میں، نمیر، آنٹی آ کر تم سے روزانہ باتیں کرتے تھے، شاید ہمیں بولتا ہوا دیکھ کر تمہاری خاموشی ٹوٹے، اور آج جب تمہیں ہوش آیا ہے تو تم نان اسٹاپ بولتے جا رہے ہو۔ نوفل مسکراتا ہوا بولا، مگر وہ نہال کو یہ نہیں بتا سکتا کہ نمیر کو واقعی تو روگ لگ چکا ہے اپنی بیوی سے محبت کا۔ میرا بچہ، میری جان۔ سروت روتی ہوئی بار بار نہال کا چہرہ چوم کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نوفل اور نمیرہ سے گھر لے کر آئے تھے۔ 2 ماہ لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اپنے ہاتھ پاؤں موو نہیں کر پا رہا تھا۔ سروت نہال کے بیڈ روم میں اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوفل اجازت لے کر وہاں سے نکلا۔ سروت کے کہنے پر نمیر، فرمان اور رشید کے ساتھ باقی رشتہ داروں کو بھی نہال کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ کیوں روکا ہے میرا؟ ہٹو سامنے سے۔ شانزے نائلہ کی میڈیسن لے کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی تو اچانک اس کے سامنے جمشید آ گیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ گٹکے کی بدبو کے ساتھ جمشید کی شکل دیکھ کر شانزے کو متلی آنے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے تیری۔ چند دن ٹھہر، تجھے صحیح کا مزہ چکھاؤں گا، پھر تجھے سمجھ میں آئے گا جمشید چیز کیا ہے۔ جمشید نے اس کے قریب آ کر دھمکانے والے انداز میں اس کو ڈرانے کی پوری کوشش کی۔ تم چند دن میں مزہ چکھانے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر میں اپنے ہاتھ کا مزہ تمہیں ابھی چکھاتی ہوں۔ شانزے کے ہاتھ نے اس کا گال پر سرخ نشان چھوڑا۔ آئندہ میرے سامنے میرے گھر میں یا راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جوتی اتار کر بھرے بازار میں تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ آنے والی نسلیں منہ چھپاتے پھریں گی۔ شانزے اسے وارن کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ رک، تیری یہ مجال؟ تو نے جمشید پر ہاتھ اٹھایا۔ اب نکاح تو ہوگا بعد میں، پہلے میں بتاتا ہوں کہ منہ کون چھپاتا پھرے گا۔ جمشید شانزے کا ہاتھ کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بے غیرت انسان، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ شانزے کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شانزے زور لگا کر بھی اپنا ہاتھ جمشید کے ہاتھ سے نہیں چھڑا پائی تو دوسرے ہاتھ سے اس پر مکے برسانے لگی۔ اس نے روڈ پر کھڑے بے حس لوگوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ اتنے میں نوفل، جو کہ نائلہ سے ملنے آ رہا تھا، روڈ پر بھرے مجمع پر اس کی نظر پڑی، اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک آدمی شانزے کو زبردستی کار میں بٹھا رہا ہے، نوفل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نوفل اپنی گاڑی سے اترا اور اس آدمی پر جھپٹا اور تابڑ توڑ گھونسوں، مکوں اور لاتوں کی اس پر بوچھار شروع کر دی۔ ابے تو ہے کون؟ مجھے نہیں جانتا کیا؟ آدھا شہر مجھ سے ڈرتا ہے۔ جمشید اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون صاف کرتا ہوا نوفل کو دیکھ کر بولا، آج کے بعد آدھا شہر تجھ پر ہنسے گا۔ نوفل نے جمشید کے سینے پر لات ماری اور نوفل کی گاڑی کے آگے جا گرا۔ نوفل نے اسے گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اپنی گاڑی کے بونٹ پر اس کا سر دے مارا۔ چھوڑ مجھے، وہ میری چچا زاد ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے۔ جمشید بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ نڈال ہوتا وہ بولا۔ اس کے جملے پر نوفل کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ نوفل اب مزید غصے سے جمشید کو دیکھنے لگا۔ نوفل کے رکنے پر جمشید کو مہلت ملی۔ وہ نوفل کو دھکا دے کر اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ نوفل اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ شانزے ابھی بھی مجمع کو دیکھ کر جمشید کی گاڑی میں دوپٹے سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اسے صحیح معنوں میں نائلہ اور عنایا کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ایسا ہی تھا جہاں اکیلی عورتوں کو دیکھ کر ہر کوئی اس کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھاتا۔ نوفل نے شانزے کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کے مجمع میں سے ان 2 لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر بیچ میں لا کر کھڑا کیا جن کے ہاتھوں میں موبائل موجود تھے اور جو بڑے اطمینان سے ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ نوفل نے باری باری دونوں کے ہاتھ منہ پر تماچے مار کر ان سے موبائل چھینا اور زمین پر پھینک کر جوتے مار کر موبائل کی اسکرین کو چکنا چور کر دیا۔ جب تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی آدمی ایسا سلوک کر رہا ہو تب بھی تم ایسے ہی ویڈیو بنانا۔ اوئے تم تینوں بھی یہاں ہو اور اپنے اپنے موبائل دو۔ نوفل نے چیخ کر 3 لڑکوں کو مزید بلایا جو سوری سر کرتے ہوئے اپنا موبائل نوفل کو دینے لگے۔ تمہیں معلوم ہے نا میں کس تھانے کا ایس پی ہوں؟
उन लड़कों में से एक को नौफिल भी जानता था। उस लड़के ने फौरन जी कहकर सर हिलाया। अपने अपने मोबाइल कल पुलिस स्टेशन से आकर ले जाना, और अगली बार अगर किसी मजबूर के साथ जाती होते देखो तो उसकी वीडियो बनाने के बजाय थोड़ी सी मर्दानगी दिखा देना। चलो अब निकलो यहाँ से सबके सब। मोबाइल नौफिल अपने पास रखता हुआ बोला, और लड़के वहां से चले गए। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? खाली करो रोड, मुफ्त का तमाशा देखने वाली बेगैरत अवाम। नौफिल ने चीख कर तमाशबीन से कहा, जो अभी भी खड़े किसी और फिल्मी सीन के इंतजार में थे। आहिस्ता आहिस्ता रश हटने लगा। उसके बाद नौफिल शानजे की तरफ बढ़ा। निकलो कार से। कार का दरवाजा खोलकर वो शानजे से मुखातिब हुआ। शानजे अपने चेहरे से दुपट्टा सरकाकर उसे देखने लगी। शानजे की आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं, जबकि नौफिल के चेहरे पर संजीदगी तारी थी। शानजे कार से निकलकर अपने घर की तरफ रुख करने लगी। तभी नौफिल उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक लाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शानजे को अंदर बिठाया। शानजे खामोशी से बिना एहतजाज किए बैठ गई। कौन था ये चिचंदर और क्या बकवास करके गया है कि तुम्हारी इससे? नौफिल जुमला मुकम्मल किए बिना संजीदगी से शानजे को देखने लगा। सही कह रहा था, तायाजाद है वो मेरा, और अगले जुम्मे को मेरा निकाह है उसके साथ। अम्मी तुम्हें आजकल में इनविटेशन देने के लिए कॉल करेंगी। शानजे ने भी इतनी ही संजीदगी से नौफिल को देखकर कहा। शानजे, मैं इस वक्त मजाक के मूड में हरगिज नहीं हूं। नौफिल ने गुस्से में शानजे का नाम पुकारा और सख्त लहजे में अपना जुमला मुकम्मल किया। ऐसा तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैंने तुमसे आज तक मजाक किया है, जो मैं अब तुमसे मजाक करूंगी? तुम्हें तकलीफ किस बात पर हो रही है? तुम्ही ने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने के लिए कहा था। शानजे भी संजीदगी से उसे याद दिलाने लगी, जिस पर नौफिल ने बेबसी से अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली। फरामोश कर बैठा था इस बात को कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ऐसा लग रहा था तुम्हारे बिना जिंदगी गुजर जाएगी, मगर इन चंद दिनों में ही एहसास हो गया कि ये नामुमकिन है। नौफिल अब शानजे को देखता हुआ एतराफ करने लगा। इतनी संजीदगी से एतराफ शायद उसने पहली बार आज शानजे के सामने किया था। अभी चंद दिन तो ऐसा लगेगा ही, मगर चंद साल बाद जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी आ जाएगी तो शानजे कौन थी? शायद तुम्हें मेरा नाम तक याद ना रहे। शानजे तल्खी से बोली, तुम कोई सनिया, मारिया या अलिशबा थोड़ी हो, बल्कि मेरी सच्ची मोहब्बत हो, जिससे मैंने न सिर्फ शादी करने का इरादा किया है, बल्कि मेरे चुन्नों और मुन्नों की माँ भी तुम ही बनोगी। नौफिल शानजे का हाथ थामकर मोहब्बत भरी नजरें उस पर लिटाता हुआ बोला, मगर वो इस बात से बेखबर था कि पुरानी महबूबाओं का नाम लेकर वो अपनी शामत ले आया है। सनिया, मारिया, अलिशबा, यानी मुझसे पहले ये भी तुम्हारी मोहब्बतें रही हैं, और तुम अपने करतूत अपने ही मुंह से कितने फख्र से बता रहे हो मुझे। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। शानजे का ये सब सुनकर दिमाग ही घूम गया। यानी वो अच्छा खासा छिछोरा इंसान था जिसे वो शरीफ आदमी समझ बैठी थी। किस ढिठाई से वो अपनी पुरानी मोहब्बतों का एतराफ कर रहा था। शानजे गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। शानजे रुको, मेरी बात तो सुनो यार। उनमें से 2-3 तो बचपन की थी और एक यूनिवर्सिटी की। मुझे मालूम था अलिशबा खुद भी मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, इसलिए मैं भी उसके साथ वक्त गुजारी कर रहा था। तुम्हारे सर की कसम। नौफिल भी गाड़ी से उतरकर शानजे के साथ पैदल चलता हुआ अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगा। शानजे उसकी बात सुनकर रुकी और रुख नौफिल की तरफ किया। तुम्हें याद है पहली मुलाकात में जो थप्पड़ मैंने तुम्हारे गाल पर मारा था, वो कौन सा गाल था? शानजे उसे देखकर संजीदगी से पूछने लगी। सीधे गाल पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा था। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? नौफिल अब शानजे से पूछने लगा। ताकि आज तुम्हारे दूसरे गाल पर भी उल्टे हाथ का थप्पड़ मारकर सारा हिसाब बेबाक कर दूं। शानजे ने सच में उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारना चाहा, मगर नौफिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? चलते हुए रोड पर मेरा तमाशा बनाओगी? लोग हंसेंगे मुझ पर कि एक मच्छर की धुलाई करने के बाद एसपी ने लड़की के हाथों थप्पड़ खा लिया। नौफिल शानजे का हाथ पकड़कर उसे अपनी इज्जत का एहसास दिलाने लगा। तो फिर इस चलते हुए रोड पर खुद भी चलते हुए बनो। अब मेरा पीछा किया तो वाकई थप्पड़ खाओगे। शानजे गुस्से में ये भी भूल गई कि थोड़ी देर पहले वो इस जमशेद से बचाकर एहसान नाम की कोई चीज कर चुका है,
اور گھر کی طرف چل دی۔ نوفل جو نائلہ سے ملنے جا رہا تھا اپنا ارادہ ملتوی کرتا ہوا کار میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن نکل گیا۔ بیٹا یقین جانو تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر دل کو بہت اطمینان ہو رہا ہے، ورنہ جس حالت میں تمہیں ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا تھا بہت برے خیالات آتے تھے۔ شام میں فرمان اور عشرت کے ساتھ عنایا بن نہال کے ہوش کی خبر سن کر ثروت کے گھر پر موجود تھی، مگر اس وقت نے نہال کے کمرے میں فرمان اور عشرت کے علاوہ ثروت اور عمیر موجود تھے۔ بے شک اللہ کی ہی ذات ہے جو تنکے میں جان ڈالنے والی ہے۔ میری وجہ سے آپ سب کو بہت پریشانی ہوئی، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ ماما نے بتایا تھا آپ کی بھی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نہال فرمان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ فرمان نہال سے نظر چرا گیا۔ بس بیٹا، اللہ پاک نے زندگی لکھی تھی یا پھر عنایا کی فکر نے من ہی نہیں دیا؟ فرمان نہال کو دیکھ کر بولنے لگے۔ عنایا کے نام سے نہال کے ذہن میں ایک بار پھر عنایا کی طرف چلا گیا۔ فرمان اور عشرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ عنایا اس سے ملنے نہیں آئی۔ صبح سے سارے رشتے وقفے سے آئے، سب کی کال آئی، مگر اسے جس کا انتظار تھا انتظار ہی رہا۔ خالہ جانی آپ بات نہیں کر رہی مجھ سے، کیا ناراض ہیں آپ؟ عشرت کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ نہال اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، بھلا میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ میں تو اب تمہاری ناراضگی کا سوچ رہی ہوں کہ تم کس سے ناراض ہوتے ہو۔ عشرت نے بہت میٹھے لہجے میں طنز کیا جسے کمرے میں موجود تمام نفوس کو سانپ سوکھ گیا۔ میں کسی سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ عشرت کی بات نہال کے سر پر سے گزر گئی، اس لیے وہ پوچھنے لگے۔ یہ بھی جلد معلوم ہو جائے گا، بس تم حوصلہ رکھو۔ عشرت شیریں لہجے میں بولی۔ آج ثروت کو اپنی بہن کی باتوں پر دلی طور پر افسوس ہوا، جبکہ نمیر خار کھانے والی نظروں سے عشرت کو دیکھنے لگا۔ خالہ جانی عنایا کیسی ہے؟ وہ نہیں آئی یہاں پر؟ نہال تھوڑا چچکتا ہوا عشرت سے پوچھنے لگا۔ بیٹا جانی عنایا کو تو بھول جاؤ، عشرت مزے سے نہال کو بولی۔ عشرت، فرمان نے نظروں میں عشرت کو تنبیہ کرتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، جبکہ ثروت اپنی بہن کو ملامتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نمیر سے تو اب عشرت کا وجود اس کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ خود کمرے سے نکل گیا۔ عنایا کو بھول جاؤ؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ نہال کو عشرت کا اس طرح بولنا برا لگا، جبھی وہ عشرت سے پوچھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اسے بھول کر خود کو مکمل صحت یاب کرو، اپنی فکر کرو اور خیال رکھو۔ عشرت فرمان کے گھرنے پر اب سنبھل کر بولی۔ کل رات کو نمیر کا یوں اچانک چلے جانا عنایا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر جب سواب بوا نے یہ خبر سنائی کہ نہال ہوش میں آ گیا تو چند منٹ کے لیے یہ خبر سن کر عنایا سختے میں چلی گئی۔ فرمان کی پریشان نظریں، عشرت کی مذاق اڑاتی نظریں وہ صبح سے ہی دیکھ رہی تھی۔ فرمان کا دوپہر میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا، وہ تینوں ہی ڈرائیور کے ساتھ شام میں نہال کو دیکھنے پہنچے۔ فرمان اور عشرت اور نہال کے کمرے میں اس کو دیکھنے چلے گئے، مگر عنایا کے پاؤں جیسے کسی نے جکڑ لی ہوں، وہ وہی لان میں بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر سے لان میں بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے نمیر کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے؟ نمیر نہال کے کمرے سے نکلا تو داخلی دروازے سے لان میں اسے کرسی پر عنایا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ کل رات کو اسے کچھ بتائے بغیر ہی آ گیا تھا۔ عنایا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر نمیر نے اسے متوجہ کرنے کے لیے سوال کیا۔ کیوں؟ اب یہاں بیٹھنے پر بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ عنایا نے اپنے سامنے کھڑے نمیر سے منہ بنا کر پوچھا۔ اسے نمیر کا کل رات والا انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ نمیر سے خفا بھی تھی، وہ اس سے اپنی خفگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ تم کون سا میری پابند رہتی ہو؟ وہ بیویاں اور ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کا حکم بجا لاتی ہیں، ان کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں۔ نمیر عنایا کے پاس تک کی دوسری کرسی پر ریلیکس انداز میں بیٹھتا ہوا بولا تو عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اپنی خفگی کا اظہار کر رہی تھی، مگر نمیر کے الٹے اس سے شکوے ہی کم نہیں ہو رہے تھے۔ اور کس طرح اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں آپ؟ کپڑے تک تو آپ لے کر آئے ہیں میرے، آپ کی مرضی سے پہنتی ہوں، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ عنایا کو نمیر کے اوپر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنا غصہ جتاتی ہوئی بولی، مگر شاید سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو تو اس کے غصے کی پرواہ ہی کہاں تھی۔
وہ ابھی بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کیے عنایا ہی کو دیکھ رہا تھا، جس پر عنایا دب کر رہ گئی۔ بیوی میری ہو تو کپڑے بھی میری پسند کے ہی پہنو گی، کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہوں میری ذات پر۔ شوہر ہوں میں تمہارا، میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے، اور تمہارے قلم ہوئے سر کا میں کیا کروں گا؟ بات اپنے دل کی کرو تو شاید بات بنے۔ نمیر عنایا کا نازک ہاتھ تھام کر اسے دیکھتا ہوا بولا، دل کی سودے بازی زبردستی نہیں ہوتی۔ عنایا چڑھتی ہوئی بولی، اسے معلوم تھا ان سب باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے، اب اسے زندگی بھر نمیر کے ساتھ ہی گزارنی ہے، مگر جو چیز میری ملکیت میں آ جائے میں اسے اپنی دسترس سے دور جانے نہیں دیتا۔ نمیر نے سنجیدگی سے اسے جتانے کے ساتھ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ عنایا شکوہ کرتی ہوئے نگاہ سے اسے دیکھنے لگی، شاید وہ اسے انسان نہیں کوئی چیز سمجھتا تھا جو زور زبردستی سے حاصل کر لے۔ ان شکوہ کرتی نگاہوں کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کل رات کون سا کچھ ہو گیا تھا ہمارے درمیان جو یوں ناراضگی دکھا رہی ہو؟ نمیر نے جتنی بے باکی سے عنایا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، عنایا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ کل رات والا منظر یاد آنے پر وہ نظر چرائے اٹھنے لگی، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی نمیر کے ہاتھ میں تھا، اور گرفت ایسی جیسے اب وہ اسے کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نمیر کی نگاہ اس کے چہرے سے گردن پر گئی۔ کل رات کی طرح اس وقت بھی نمیر کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اپنے ہونٹ عنایا کی گردن پر رکھ دے۔ ماموں جان کو بلانے کے لیے کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ عنایا نظریں ملائے بغیر بولی، جیسے وہ نمیر کے دل کی خواہش سے باخبر ہو۔ عجیب سا نہیں لگے گا تمہیں اپنے ماموں جان اور مامی کو یہ کہتے ہوئے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب آپ لوگوں کو چلنا چاہیے؟ نمیر ایسے ہی اس کا ہاتھ پکڑتے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کی؟ وہ دونوں اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اب کی بار وہ نمیر کو دیکھتے ہوئے بولی، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، ایک دن ہی کافی ہے، بعد میں کبھی میرا موڈ ہوا تو چھوڑ آؤں گا تمہیں، مزید ایک دن کے لیے۔ نمیر کے اتنے آرام سے بولنے پر عنایا سلگ کر رہ گئی۔ میں اپنا سارا سامان لے کر نہیں آئی ہوں، میرے کپڑے وہیں پر موجود ہیں، اور ماموں جان جب پوچھیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی تو میں کیا کہوں گی؟ عنایا کو ایک بار پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ تمہارے کپڑے کل ڈرائیور لے آئے گا، اور رہی بات فرمان خالو کی تو انہیں صاف کہہ دینا میرا شوہر مجھے واپس بھیجنے کے موڈ میں نہیں، سمپل۔ نمیر نے بڑے پرسکون انداز میں اس کے مسئلے کا حل نکالا اور خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں صوفے پر ہی سوں گی، عنایا غصے میں اپنا ہاتھ اسے چھڑاتے ہوئے بولی۔ کوشش کر کے دیکھ لینا۔ نمیر اسے چیلنج کرتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔